السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے علی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف ٹی وی۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں کسی بھی چیز کی انفارمیشن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آپ اکثر انٹرنیٹ پہ عجیب و غریب ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو جن چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے یقیناً پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ریٹ اینیمل ہپنوسس۔ دوستو، ہپنوٹزم کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا۔ اس کو کر کے انسان مدہوش سا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہی مرغیاں بھی ایک ایسا جانور ہے جس کو کوئی بھی انسان ہپنوٹائز کر سکتا ہے۔ اس کو ہپنوٹائز کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک بالکل فلیٹ سرفیس پہ لٹا دیں اور کسی بھی چیز سے ایک سیدھی لائن ڈرا کریں تو یہ ہپنوٹائز ہو جائیں گی اور وہیں پر رہ جائیں گے۔ اس کو دوبارہ ہوش میں لانے کے لیے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ وہ یہ کام ہوگا کہ آپ کو کسی بھی اونچی آواز میں بولنا ہوگا یا اس مرغی کو اپنی جگہ سے ہلانا ہوگا، تو یہ مرغی وہیں دوڑ کر چلنا شروع ہو جائے گی اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کو ہم نے ہپنوٹائز کر لیا۔ یہ بہت ہی امیزنگ چیز ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 200 مرغیاں ہیں تو آپ نمبر 7، انویزیبل کلوک۔ دوستو، انویزیبل ہونا کس شخص کو پسند نہیں؟ آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ منٹوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت دنیا میں تو ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کوئی بھی جادو نہیں ہے جو آپ کو غائب کر سکے۔ بہرحال ہمارے پاس سائنس ہے جو اس کام کو سر انجام دے سکتی ہے۔ اس کو ایک کمپنی نے بنایا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے پیچھے چھپی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ لا کے اوپر کام کرتا ہے۔ یہ بہت ہی ایکسپینسو چیز ہے۔ دوستو، اگر کوئی شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ شخص کھڑا ہے کہ نہیں۔ یہ اتنی کمال کی چیز انہوں نے بنائی ہے۔ نمبر 6، ببل نیٹس۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مچھوارہ جب بھی مچھلیاں پکڑتا ہے تو وہ نیٹ کا استعمال کرتا ہے، یعنی جال کا استعمال کرتا ہے۔ جال کا بہت ہی اچھا استعمال کر کے وہ بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہے، لیکن دوستو میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ یہ ایک ویل مچھلی کے مطابق ہے۔ ویل مچھلی جب بھی کوئی اپنا شکار پکڑنا چاہے تو یہ سمندر کی سرفیس کے نیچے گہرا جا کر ایک ایسے ببل تیار کرتی ہے جو اوپر کو آتا ہے اور اس میں مچھلی پھنس جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہی میں بہت انیوژل میتھڈ ہے اور اس کو دنیا میں 2 بار ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 5، نیو کارز۔ دوستو، کوئی بھی کمپنی جب بھی نیو کار لانچ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹیسٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ نہیں کرے گی تو اس میں کوئی فالٹ نکل آئے گا تو وہ کمپنی کے لیے بہت زیادہ ڈیزاسٹر ثابت ہوگا۔ اس لیے وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اگر اس کو روڈ پر ٹیسٹ کریں گے تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سی کار لانچ ہونے والی ہے، اور اس میں کوئی بھی خامی ہوگی تو وہ سامنے ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو وہ سب سے پہلے کرتے کیا ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسے سٹیکرز لگا دیتے ہیں جس سے معلوم نہ ہو۔ بہت سی کارز کمپنی مرسڈیز وغیرہ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ نمبر 4، انسینسنٹ ونڈ ملز۔ دوستو، اگر ونڈ ملز کی بات کی جائے تو اس کو بہت زیادہ ممالک میں لگایا گیا ہے۔ ریسرچر کے مطابق یہ پہلے سٹارٹنگ کے دنوں میں یہ فارمرز کے پاس لگی ہوتی تھی، لیکن آپ کو میں ایک حیرانی کی بات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ 5th سینچری میں ایجاد ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں تھا۔ ابھی سب سے زیادہ پرانی ونڈ مل ایران کے اندر ہے جو 7th سینچری کے اندر بنی ہے۔ یہ بہت ہی کمال چیز ہے۔ دوستو، ونڈ مل اس وقت بجلی کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو سب سے پہلے اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس سے گندم کے دانے پیس کر آٹا بن سکے۔ یہ ابھی بھی صحیح پرفیکٹ کام کر رہی ہیں۔ ایران کے اندر بہت تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں۔ یہ ابھی بھی برتی سٹون فوریسٹ۔ دوستو، آپ نے جنگل کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ زیادہ تر درختوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ڈزنگی
ڈیپ مارا کی ایک ویڈیو ہے۔ یہ بہت ہی ایکسپینسیو جنگل ہے دوستو، یہ پہاڑوں کا جنگل ہے، آپ اس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ بہت ہی انیوژول جنگل ہے۔ یہ 1990 کے اندر اس کو دنیا کی سب سے عجیب و غریب جگہوں میں شمار کیا گیا۔ دوستو اس میں جو سپیشیز پرندوں کی موجود ہیں یا کچھ جانوروں کی موجود ہیں وہ کسی اور علاقے میں نہیں پائی جاتی۔ دوستو اس کو بہت ہی انیوژول جنگل کہا گیا ہے۔ دوستو اس میں فلیٹ جگہ سوائے اس برج کے کوئی اور نہیں ہے، اس میں صرف ایک برج ہی فلیٹ ہے اور آپ اس جنگل میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ دوستو یہ بہت ہی عجیب۔ نمبر 2، واٹر ٹورنامنٹ۔ دوستو دنیا میں تقریباً جتنے بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں سے کافی کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہوگا، لیکن آپ نے واٹر ٹورنامنٹ کے بارے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوستو یہ بہت ہی عجیب کھیل ہے، اس کو زیادہ تر فرانس، جرمنی کے علاقوں میں کھیلا جاتا ہے۔ دوستو اس کو کھیلنے کے لیے ایک شخص ایک بورڈ پر اور دوسرا شخص دوسری بورڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو بوٹ سے نیچے پانی میں گرانا ہوتا ہے اور جو دوسرے شخص کو پانی میں گرا دیتا ہے وہ شخص جیت جاتا ہے۔ یہ نمبر 1، تھورنی ڈریگن۔ دوستو تھورنی ڈریگن چھپکلیوں کی ایک نسل ہے۔ دوستو یہ بہت ہی عجیب و غریب دکھنے والی لیزرڈ ہے۔ ایک تو اس کا چہرہ خوفناک ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اوپر بہت ہی شارپ کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ یہ دوستو ایک بہت ہی انیوژول لیزرڈ ہے۔ دوستو یہ چھپکلیوں کی ایک ایسی قسم ہے جو صرف صحراؤں میں ہی رہتی ہے۔ یہ زیادہ تر ایشیا کے صحراؤں میں نظر آتی ہے اور یہ ایک ایسی چھپکلی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کانٹے لگے ہیں اور آپ اس کو پکڑنے بھی مناسب نہیں سمجھیں گے۔ دوستو اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ پانی پینے کے لیے اس کو منہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے کسی بھی جسم کے حصے سے پانی کو سک کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔